شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی، اس طرح کثرت سے روزے رکھنے کی عادت آپ کی جس طرح شعبان میں ہے اس طرح اور مہینوں میں نہیں ہے۔ تو شعبان یہ ابتدا تھی رمضان کی، اور 15 شعبان کی جب رات ہوتی ہے تو اس رات میں اب یوں سوچیں کہ اللہ ایک تھوڑا سا استقبال کرواتے ہیں رمضان کا کہ جی پوری رات عبادت کر لیں۔ در حقیقت یہ رمضان کی تیاری کے لیے ذہن مینٹلی تیار کرنا ہے، اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں کہ بھائی جس طرح یہاں بھی تم نے روزہ رکھا، پوری رات یہاں قیام کیا، اس طرح آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی آپ نے یوں ہی کرنا ہے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے آج کل مختلف لوگ ورکشاپ کرواتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں لوگوں سے بات ہو رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک بیان کیا، اور بڑا عجیب بیان۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، بس چند گھڑیاں رہ گئی، چند دن رہ گئے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب کیا ہے، یا رمضان کا اتنی فضیلت ہے تو اس میں کرنا کیا ہے؟ تو یوں سمجھیے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب کوئی بندہ 1000 مہینے لگاتار اللہ کی عبادت کر کے جتنا قرب حاصل کر سکتا ہے اتنا وہ ایک رات میں کر لے گا۔ آپ سوچیں کہ 80 سال یوں لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا، 80 سال کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، 80 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اس کا جو ایمانی کیفیت بنے گی، اس کے اعمال نامے کا جو وزن بڑھے گا 80 سال کی مسلسل عبادت سے، وہ اس ایک رات سے بن جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا ہر خیر سے محروم رہ گیا، اور فرمایا کہ اس رات سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو در حقیقت محروم ہی ہے۔ تو سوچیں کہ رمضان المبارک کی بھی یہی کنڈیشن کہ عام طور پر بندہ ایک فرض پڑھتا ہے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور 70 فرائض جو ہے پڑھتا ہے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں ایک فرض پڑھنے پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ 70 فرائض کا کیا مطلب؟ یعنی رمضان میں ایک نماز پڑھنے پہ عام دنوں پہ 12 بلکہ 14 دن مسلسل 5 نمازیں پڑھے، جتنی ایمانی کیفیت بنے گی اتنی رمضان میں ایک نماز سے بن جائے گی، یا اعمال جتنے وزنی ہوں گے اتنے ایک نماز سے ہو جائیں گے۔ یوں سمجھے اللہ نے ریٹ ہی چینج کر دیے کہ رمضان میں آپ نفلی کام کرو گے اس کا اجر بھی آپ کو فرض کے برابر دیا جائے۔ ریٹ ہی چینج کر دیے، کرنسی ہی چینج کر دیے۔ کتنی نیکیاں انسان رمضان میں کما سکتا ہے۔ اب اسی بات کو اگر انسان سوچے کہ یار اتنی نیکیاں کما سکتا تھا
لوگ کہتے ہیں یار اتنی جو ہے روزگار کے مواقع ہیں، اتنی ہماری اچھی کرنسی اور پھر بھی جو ہے نا یہ نہیں کما رہا، اور انسان پھر اس کو لعنت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ بھائی اتنی زیادہ مواقع ہیں اور تو پھر بھی نہیں کما رہا۔ اب تھوڑا سا سوچئے، اللہ کے نبی نے جو بد دعا کی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تباہ ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ یعنی اتنی مضبوط بد دعا اس وجہ سے ہے کہ یہاں قدم قدم پر رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک میں رات میں تراویح پڑھی اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو مغفرت اتنی زیادہ، یوں سمجھے اللہ اپنے بندوں کو معاف کروانا نہ ہوتا تو ان کو رمضان ہی نہ دیتے، اور جس کو رمضان دے دیا اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں وہ خود ہی بدبخت بنا رہے تو پھر الگ بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر اس کو کہتے ہیں مصیبت آئی تو یہ صبر کر رہا ہے، یہ صابرین میں سے۔ نہ، یہ صابرین میں سے ضرور ہے۔ صبر کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک جو ہے الصبر علی الطاعات، نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا، اس کے اوپر ڈٹا ہوا، یہ بھی صابرین میں سے ہے۔ دوسرا ہے الصبر عن اجتناب المعاصی، گناہوں سے بچ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کروں نہیں کر رہا، یہ بھی صابرین میں سے ہے۔ اور تیسرا ہے الصبر علی الشدائد، مصائب، پریشانیوں پہ صبر کرنا۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے، مصیبت پہ بھی صبر کرنا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا؟ جس طرح انسان نے چھتری پکڑی ہوتی ہے تو اس چھتری جو ہے انسان کو بارش سے بچاتی ہے، یہ روزہ انسان کی ڈھال ہوتا ہے، یہ جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا تم میں رمضان میں کوئی لڑنا چاہے تو اس کو کوئی لڑنا نہیں ہے، انی صائم، میرا روزہ ہے بھائی، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو اتنا شریعت نے اس روزوں کے بارے میں اتنی تاکید کی، فرمایا تم نے لڑنا بھی نہیں ہے، تم نے غیبت بھی نہیں کرنی، اور تم نے یہ کام کرنے، تاکہ رمضان، مومن کا اگر رمضان اچھا اس کے سارا سال اچھا، اور جس کا رمضان، جس کے جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہو نا یہ آگے بڑھ رہا اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اس کے رمضان کو دیکھ لو۔ ایک صحابی غزوے میں شہید ہو گئے، اور کچھ دنوں بعد 2 ساتھی تھے، دوسرا بھی جو ہے فوت ہو گیا۔ تو ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا اس کا مقام جنت میں اوپر ہے، جو شہید ہوا اس کا مقام کم ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ذکر کیا، کہا تمہیں تعجب ہوا اس بات پہ کہ جی اس کا مقام اوپر کیوں؟ کہا اللہ کے نبی بالکل، اس کو شہادت ملی اور یہ تو بستر پہ فوت ہوا۔ فرمایا اس نے کچھ عبادت اس سے زیادہ کر لی۔ تو اسی طرح کسی کو رمضان مل جائے، اس کے مقام تک پہنچنا تو ہے وہ بہت ہر کسی کی بات نہیں ہے۔
تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے، یوں سمجھیں یہ ولایت کی نشانی ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات، روزہ تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ ولایت کہتے ہیں انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اب انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں اکیلے ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی پانی نہیں پی رہا، اس کو استحضار معیت الہی اس کو حاصل ہو جاتی ہے پورے رمضان میں، کہ اس کو اللہ کی معیت حاصل ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، پورا دن ہم کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، پھر بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ یار پانی پی لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ یہ وہ عبادت ہے، عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ جی علماء کا سونا عبادت ہے۔ در حقیقت صحیح بات تو یہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، کہ جس ٹائم یہ سو رہا ہوتا ہے اس ٹائم روزے دار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، یعنی یہ عبادت میں ہے۔ یہ سویا ہوا ہے، صبح سویا، وہ زور میں اٹھا، تو ہم سوچتے ہیں یار یہ تو سویا ہوا ہے، نہیں، یہ عبادت میں ہے اللہ کے ہاں۔ یہ سویا ہوا نہیں ہے، یہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس نے عبادت شروع کی تھی صبح سحری کے ٹائم، جس کو کہتے ہیں روزہ، وہ عبادت تو چل رہی ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں مومن کی، جس طرح عام طور پر جو ہے لوگوں کے تنخواہ میں، سیلری میں ایگریمنٹ لگتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اضافہ ہو جاتا ہے، اگر رمضان کے بعد ہم ویسی ہی زندگی گزاریں تو اضافہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اضافہ کون واپس لیتے ہے؟ رب دے کے تھوڑی واپس لیتے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں پھر وہی بے برکتی والے اعمال کرتے ہیں تو وہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے من فطر فیہ صائما، جس نے روزے دار کو افطار کروا دیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ معافی کتنی آسان۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس افطار کروائیں۔ فرمایا بھائی التمرہ، ایک کھجور، ایک جو ہے لسی کا گھونٹ، ایک نوالا افطار کرنے پر یہ بھی کافی ہے۔ بس نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے افطار کروانا ہے۔ تو روزے دار نے ہمارے رزق سے کچھ بھی کھا لیا، ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہے۔ یہ روزے دار اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے، کہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، تو اس کو کتنا کچھ دیں گے۔ کہ کسی نے روزے دار کو ایک گھونٹ پانی دے دیا، اللہ اس دینے والے کی مغفرت کریں گے، تو خود روزے دار کو کیا کچھ ملے گا۔ اس لیے یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آ جا، موقع ہے۔ اے اللہ کے قریب آنے والے آ جا، موقع ہے۔
جتنا روحانی سفر 11 مہینوں کی مشقتوں کے باوجود طے نہیں ہو سکا تھا وہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، بلکہ 1 دن میں ہو جائے گا۔ یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے آ جا، اقبل۔ آگے فرماؤ یا باغی الشر، اے شر کی طرف جانے والے، غیبت کی طرف جانے والے، بد نظری کی طرف جانے والے، موسیقی کی طرف جانے والے، گناہوں کی طرف جانے والے، گالم گلوچ کی طرف جانے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی طرف جانے والے، اقصر، رک جا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول ہے کہ جب نیکی کا اجر بڑا ہوتا ہے تو کئی موقع پر گناہ کا اجر بھی اتنا، گناہ کا وبال بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں انسان گناہ کرے گا، اس کی نحوست الگ، رمضان المبارک میں گناہ کرے گا، اس کی نحوست الگ۔ اسی طرح یہاں اس جگہ پر انسان کسی اور جگہ پہ گناہ کرے گا، اس کی نحوست معمولی، حرم میں جا کے گناہ کرے گا، اس کی نحوست زیادہ، اس کا وبال زیادہ۔ تو رمضان المبارک میں گناہ کرنے کا موقع نہیں ہے، رمضان تو ہے رحمان کا۔ علماء نے لکھا ہے 5 کام اگر کوئی کر لے اس کو رمضان المبارک کی ساری برکات مل جائیں گی۔ 5 خوبیاں کوئی اپنا لے وہ رمضان میں اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، اس کو تقویٰ بھی مل جائے گا، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور اس کی ایمان بھی بن جائے گا اس کا۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کثرت سے تلاوت کرنا، پہلا یہ ہے کثرت سے تلاوت کرنا۔ حتیٰ کہ بعض علماء کے بارے میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا وہ علم کو بھی چھوڑ دیتے اور صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرتے اور قرآن کریم پڑھتے۔ اور بعض علماء نے تو یوں فرمایا کہ رمضان تو ہے ہی 2 چیزوں کا نام، قرآن کا اور صدقہ دینے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اب امام مالک وقت کے محدث تھے اور دن رات ان کا مشغلہ احادیث بیان کرنا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حدیث کو چھوڑ دیتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ تو کئی دفعہ رمضان المبارک میں ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جو اصل کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی گھر کی خواتین رمضان المبارک میں 20 پارے تلاوت کرتی تھے، گھر کی خواتین، اور اس امت کے لوگوں نے تھے اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں قرآن سے ایسا لگاؤ کہ ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا۔ تو رمضان میں جو چاہتا ہے مجھے رمضان کی برکات بہت زیادہ ملیں، پہلا کام یہ ہے کثرت سے تلاوت کرے، اور تلاوت کا ایک شیڈول بنا لیں کہ اس ٹائم میں نے تلاوت ہی کرنی ہے۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں جی میں تلاوت کروں گا مجھے تو 1 پارہ ہو جائے گا پورا دن، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، اٹکن آتی ہے۔ نہیں، ایک یاد رکھیے گا جتنی دیر آپ قرآن کریم کھول کے بیٹھے ہیں بس آپ کو اجر مل رہا ہے۔ قرآن سے رشتہ جڑ گیا، جتنی دیر 1 گھنٹہ اگر رشتہ قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے تو بس اجر تو مل رہا ہے 1 گھنٹے سے نا۔ اور روایت میں تو یوں بھی آتا ہے جو اٹک کر پڑھتا ہے اللہ اس کو دگنا اجر دیتے ہیں، کہ بھائی یہ پڑھ پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم ایسی معزز چیز ہے جو اس پہ اٹکن آتی ہے اللہ اس پہ بھی اجر دے دیتے ہیں۔ تو 5 کام جو کرے گا رمضان کو وہ کیش کر لے گا، رمضان اس کے لیے گولڈن چانس بن جائے گا۔ پہلا ہے کثرت سے تلاوت کرنا،
اور دوسرا ہے سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بڑے سخی تھے، لوگوں اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن فرمایا رمضان المبارک میں ان کی سخاوت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ اتنے زیادہ سخی بن جاتے تھے جس طرح ہوا چلتی ہے۔ ہوا کیسے چلتی ہے؟ یوں چلتی ہے تو ہر ایک کو ہوا لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان المبارک میں عروج پر ہوتی تھی۔ تو رمضان المبارک میں ایک کام تو یہ کریں کہ جی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور وہ خرچ کرنا افطاری بھی کروا سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، ہر دن ہماری جیب سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں لوگوں کے لیے نکلے۔ جس نے یہ کر دیا، اب سوچیں کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر بھی آئے گی، اور یہ پورے رمضان المبارک میں تو ہر اجر پہ جو ہے 70 گنا مل رہا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے 70 روپے کا ثواب ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں صدقہ دینا چاہیے، خوب کثرت سے دینے کی عادت بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ قسم کھا کے کہہ دیا کہ صدقہ دینے والا غریب نہیں ہوتا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سخی جو ہوتا ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل یہ اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو 5 کام جو ہے یہ کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک عہد کر لیں کہ جی میں نے اس رمضان المبارک میں اتنے قرآن کریم ختم کرنے ہیں، اور گھر والوں کو بھی ملا لیں گے، جی سارے مل کے ہم ہر دن، گھر میں اگر 5 بندے ہیں 6 بندے ہیں، چلو ایک ترتیب بنا لیتے ہیں، ہر دن ہمارے گھر میں قرآن کریم ختم ہونا چاہیے۔ تو 6 بندوں نے اگر 5 پارے پڑھ لیے تو ایک قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ تو جب رمضان المبارک ختم ہوگا، آپ جو ہے عید والے دن گھر سے نکلیں گے، وہ واقعی آپ کی عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا کہ گھر میں 30 قرآن کریم ختم ہوئے۔ اور دوسرا سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور تیسرا علماء نے فرمایا کہ تہجد پڑھنی ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک میں جب انسان تراویح پڑھتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے گئے تہجد ہو ہی جائیں گے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، تہجد کی نماز لازمی پڑھنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا۔ تو رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا سب سے آسان۔ سحری میں اٹھیں گے، کچھ بھی ہو جائے، کہیں پہلے وقت کم ہے تب بھی سوچ لیں کہ جی میں پہلے 2 رکعت پڑھوں گا پھر سحری کروں گا۔ اب جس نے پورے رمضان میں تہجد نہیں چھوڑی، اس کی لیلۃ القدر ہو ہی نہیں سکتا اس سے چھوٹ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے لیلۃ القدر کا ثواب اس کو نہ ملے۔ اور روایت میں آتا ہے تہجد کے ٹائم اعلان ہوتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو سب سے مبارک وقت تہجد کا وہ سحری کا ہوتا ہے۔ پورا سال اٹھنا شاید مشکل ہے ہر ایک کے لیے، لیکن یہ چند دن تو ہم اٹھ جائیں تو یہ بھی معمول بنا لیں، کچھ بھی ہو جائے، رات کو جتنی عبادت کر لیں، سحری میں 2 رکعت دوبارہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تو 12 رکعت پڑھنے کا تھا، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی زیادہ پڑھ لیں تو تہجد شمار ہوں گے؟ نہیں، بس جو بھی آپ نوافل پڑھیں گے وہ تہجد ہی شمار ہیں۔ دو تو کم سے کم ہے، آپ 100 پڑھ لیں، 1000 پڑھ لیں۔ پھر پوچھتے ہیں جی تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے؟ بھائی جب انسان مصلی پہ آ گیا صبح کے ٹائم تو اس کی نیت ہی تہجد پڑھنے کی ہے، تو بس یہ نیت ہے 2 رکعت نفل، اللہ اکبر۔ تو 5 کام انسان کرے گا رمضان کو، مکمل طور پر ساری نیکیوں کو وہ سمیٹ لے گا۔ ایک، کثرت سے تلاوت، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور تیسرا ہے تہجد کی نماز پڑھنا، اور چوتھا علماء نے لکھا تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا۔ اس میں جو ہے عام طور پر ہم سے تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں نا امام کے ساتھ، جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم بھی پیچھے شامل ہو جائیں۔ اور روایت میں آتا ہے جس انسان نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ اس کو 2 انعامات دیتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے گا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ پوری زندگی میں کم سے کم 40 دن تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ مولانا یوسف الدہانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے آتا تو حضرت کہتے پہلے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کے آؤ، پھر بیعت کروں گا۔ اور ایک روایت میں تو یوں ایک قول ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا غالباً، کہ جب تم دیکھو کسی کو تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتا، اپنے ہاتھ اس سے دھو لو۔ یعنی مراد یہ اتنا کوئی اہم کا جو ہے نا بندہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اگر میری تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، اس کے بدلے مجھے 50 بکریاں ملیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ 50 بکریاں اگر اس کی قیمت دیکھی جائے، کئی دفعہ ہم دکانداری کر رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار تکبیر اولیٰ چلو کوئی بات نہیں، 10 روپے ہمیں ملیں گے، دکانداری میں 100 روپے ملے گا۔ صحابی کہہ رہے 50 بکریاں ملیں، یعنی 50 لاکھ یا 25 لاکھ روپے بھی ملے، تکبیر اولیٰ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اگر مجھے 100 اونٹ ملیں تکبیر اولیٰ چھوڑنے کے بدلے میں، تب بھی سودا قبول نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ پوری دنیا مجھے مل جائے تکبیر اولیٰ چھوڑنے کے بدلے میں، تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے گا اس کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو کوشش کریں 30 دن رمضان المبارک کے 10 دن پہلے کے جو ہے یہ بھی شامل آج سے شروع ہو جائیں، تو عید والے دن ہمارے 40 نمازیں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ علماء نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے کہ جی اگر پہلی امام کے ساتھ اللہ اکبر رکوع میں جانے سے پہلے شامل ہو گئے، تب بھی تکبیر اولیٰ ہی کہلائے گی۔ تو کم سے کم ایک زندگی میں نصاب ہمارا تکبیر اولیٰ کا ہو کہ جی ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھی ہے۔ پچھلے سال ہم نے مدرسے میں کچھ طلبہ کو ترغیب دی تو الحمدللہ کچھ طلبہ نے جی 40 دن بعد کہا کہ جی ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن پورے کر لیے۔ تو آج سے ہم بھی نیت کر لیں۔ تو 5 کام جو کرے گا اس کو رمضان المبارک کی تمام برکات ملیں گی۔ ایک، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا صدقہ دینا، تیسرا تہجد کی نماز، چوتھا تکبیر اولیٰ، اور 5واں ہے اعتکاف، کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں جا کے اللہ کے در کو پکڑ کے بیٹھ جائے،
اور اعتکاف کرنے والے کو وہ سارے ثواب اللہ دیتے ہیں جو باہر کرنے والا. کوئی جنازے میں جا رہا ہے اس کو جتنا اجر ملے گا رمضان المبارک میں اس کو وہیں بیٹھے ملے گا. کوئی کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے اس کو جتنا اجر ملے گا معتکف کو مسجد کے اندر ہی مل جائے گا. معتکف جو ہے یہ معتکف نہیں ہے بلکہ اللہ کا در پکڑے ہوئے بیٹھا وہ مسکین ہے. اب صرف آپ خود سوچیں, ہم جتنے بھی کنجوس ہو جائیں, جتنے بھی جو ہے سخت دل ہو جائیں, ظالم انسان ہو, کوئی ہمارے دروازے پہ ایک دن بار بیٹھا رہے, مانگے ہم سے, ہم دیں گے نہیں دیں گے؟ ہم کہیں گے یار ہمارے دروازے پہ آیا ہے, 24 گھنٹے کے بیٹھا وہ کہہ رہے میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ دیں گے نہیں. تو سخی کنجوس سے کنجوس بھی اس کو دے دے گا وہ اللہ جس کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کے خزانے ہیں, اتنا کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے اولکم و آخرکم, اول آخر انسان جنات زندہ مردہ سارے جمع ہو جائیں, سب اپنی آرزو کی انتہا مانگیں. آرزو کی انتہا سمجھتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں کہ جی میرا اتنا بڑا بنگلہ ہو, اتنی بڑی گاڑی ہو, اتنے بڑا جو ہے زمینیں ہو, جو آپ مانگ سکتے ہیں آرزو کی انتہا مانگ لیں. یعنی یوں مانگ لیں مجھے پوری دنیا کے برابر جگہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں ہر بندہ اپنی آرزو کی انتہا مانگے, میں سب کو دے دوں میرے خزانے میں, اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. جس کے پاس ہے کتنا, آپ سوچیں آرزو کی انتہا, کوئی آپشن نہیں ہے, جتنا مانگ سکتے ہو مانگو, میرے پاس اتنا کچھ ہے. تو اس رب سے پھر مانگنا چاہیے. تو رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے ان چیزوں پہ پابندی کریں. ایک چیز اور بھی علماء بتاتے ہیں, وہ ہے دعا کرنا. اور دعا کرنا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں دعا تو کرنا چاہتا ہوں, مجھے مانگنا ہی نہیں آتا. تو کوئی بات نہیں, مانگنا مقصود ہے ہی نہیں. کہتے ہیں نا ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. تو اللہ کے سامنے کئی دفعہ زبان نہیں, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. یوں ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھ جائے. یہ مانگنے والیاں ہوتی ہیں نا مارکیٹ میں, آپ نے دیکھا ہوگا چوک چوراہے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اپنا دوپٹہ یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہیں, مسجد کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں کہتی. لوگ آتے ہیں اس کی جولی میں ڈالتے ہیں. اگر ہم رب کے سامنے یوں جولی پھیلا کے بیٹھیں گے, وہ رب خالی بھیجے گا کیا؟ کبھی بھی خالی نہیں بھیجے گا. تو کوشش کریں 10 منٹ یوں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں, بولیں اللہ مانگنا نہیں آتا, بس جولی پھیلا دی ہے تو اس کو بھر دے. وہ اللہ بھر دے گا بھائی. تو دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, سر کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون.
اللهم صل على محمد كلما غفل عنه الغافلون اللهم صل على محمد بعدد خلقك اللهم صل على محمد وزنة عرشك اللهم صل على محمد مداد کلماتک۔ اللہ کریم آپ کے عاجز کمزور مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں پاک صاف فرما، اے اللہ اس حالت میں ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا کہ ہمیں آپ نے معاف کر دیا ہو۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا، ولایت کے حصول کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی معرفت کا حصول کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں ہمیں تقوی کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اللہ رمضان المبارک میں ہماری عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں خیر عافیت سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ اتنا عظیم مہینہ، اے اللہ یہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے، ہمارا نفس تو پورا 11 مہینے بگڑا ہوتا ہے، اے اللہ نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نفس کو اے اللہ لگام عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، اللہ کریم ہمیں آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم ہمیں آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں خوب کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے اپنی راستے میں خرچ کرنے والا بنا، اللہ کریم ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں کثرت سے عبادت کرنے والا بنا، اللہ کریم آپ کو پانا چاہتے ہیں، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان رکاوٹ ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ جو ساتھی دور سے چل کر آئے، اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ یہ سب آپ کو پانے کے لیے آئے، آپ کو پانے کے لیے دور بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، اے اللہ سب کی جولیاں بھر دیجئے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر دیجئے، اے اللہ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دل میں عشق کی آتش روشن نہیں، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، تلاوت کا لطف نصیب فرما، اے اللہ ہمارے روزے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے روزے کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے روزے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں عارفین والا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ارض حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا غم خوار بنا، اے اللہ مسلمانوں کو وہی قوت و شان و شوکت جو صحابہ کرام کے دور میں تھی وہ نصیب فرما، اللہ کریم ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔ نماز کی تیاری کر لیں۔